السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. آج ہم آپ کو لیے چلیں گے چکوال. ارے یورپ تو سیدھا چکوال. ہاں جی، یورپ بھی ہے اور چکوال بھی ساتھ ساتھ. لیکن اب ایک طویل عرصہ جس طرح ہم پچھلا سارا سفر 1.5 سال کا یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ اور افریقہ پھرتے رہے ہیں، ہاں جی، اب ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تقریباً تمام اضلاع مکمل کریں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس سفر کا نقطہ آغاز بھی اپنے موسٹ فیورٹ ڈسٹرکٹ کو بنایا. اس کو 1985 میں ضلع کی حیثیت دی گئی اور سرحدیں اس کی 5 اضلاع سے ملتی ہیں: اٹک، پنڈی، جہلم، خوشاب اور میاں والی. اچھا لگتا ہے تم ویگن لے کے چل رہے ہو. یہ پہلے ڈسٹرکٹ جہلم میں تھا، اس کے اندر جہلم کا کچھ حصہ ڈالا گیا، اٹک کا بھی کچھ حصہ اس میں ایڈ کیا گیا، اور میں آپ کو اس ترتیب سے لے کے جا رہا تھا. اس کی 5 تحصیلیں ہیں. سب سے حسین تحصیل ہے کلر کہار. کیا بات ہے. کلر کہار تخت بابری کی وجہ سے مشہور ہے. بابر جب کابل سے دلی جا رہا تھا تو یہاں اس نے قیام کیا، اور تخت بابری دیکھنے لوگ دور دور سے اب بھی آتے. اس کے حسن و جمال کو دیکھتے، اب تو وہ حسن رہا ہی نہیں، ہماری جملہ نااہلیوں کی بھینٹ چڑھ گیا ہے. یہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے. کلر کہار اس کا حسن و جمال ہے. اور اس کے بارے میں بڑا خوبصورت فقرہ شیر شاہ سوری کا، وہ آج بھی وہاں پہ درج ہے. اس نے کہا این بچہ ہے کشمیر اس، کہ مجھے تو یہ کشمیر کا بچہ نظر آتا. واہ جی واہ. پھر ہے جناب چکوال، وہ بھی تحصیل، ڈسٹرکٹ کا نام بھی یہی ہے. ایک اہم بات اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا ڈائناسور کا ڈھانچہ یہیں سے برآمد ہوا تھا. آپ اسلام آباد میں اگر جائیں تو وہ آج بھی پریزروڈ ہے. اور جس جنگل سے یہ دریافت ہوا اس کا نام ہے بن امیر خاتون. پھر چوہا سیدن شاہ. سر اس کو چوہا سیدن شاہ کہتے ہیں. چوہا غلط کہتے ہیں نا، چوہا ہے. چوہا مینز چشمہ. بڑا لاجواب چشمہ ہے وہ. اور یہ سخی سیدن شاہ کے نام سے، ان بزرگوں کے نام پہ اس شہر کی بنیاد رکھی گئی. اب یہ تحصیل بھی ہے. اس کی 2 وجوہات شہرت ہیں. ایک ہے کٹاس راج، بہت زبردست ریمینز ہیں ایک انتہائی قدیم مندر کے. یہ شیوا کا مندر ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ کہ 4,500 سال پرانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے، یعنی اینٹیکوٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا پرانا ہے. مہابھارت میں اس کا تذکرہ ہے شیوراج کے نام سے. پھر جو اس وقت جو صحن اور جو پریمیسز نظر آتے ہیں یہ 1,500 سال پرانے ہیں. یہاں پر ایک مقام ہے سلونی. سکندر یہاں تک آیا تھا جب جیلم کی کیمپین پہ نکلا تو سلونی کو اس نے ٹچ کیا تھا. پھر ایک بہت لاجواب قلعہ ہے نندنا، انتہائی خوفناک قلعہ، وہ بھی یہیں پہ واقع ہے. سر چوہا سیدن شاہ کی دوسری چیز وہ ایسے ہمارے دوست ہیں راجہ منور، انہوں نے کی پھکی مشہور ہے جی. ہاں کی مشہور ہے انہوں نے. میرے دوست، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس گل مشہور نے وہ بھٹو کے ایڈوائزر تھے، حنیف رامے کی کیبنٹ میں تھے، اور بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. پھر ہے جناب تلاگان، تیسری تحصیل ہے. یہ 4تھی تحصیل ہے. میں نے ایک کلر کہار گنائی، ایک چکوال، جو سیدن شاہ، 3 تلاگان. چلو میں معاف کر دو. تمہاری بنیادی غلطی کاؤنٹنگ تک نہیں آتی تمہیں. تم کارپینٹری کیسے کرتے تھے؟ اس گل کا کوئی اس گل تعلق ہے؟ اب سوفے کی دنیا کا پہاڑا سنانا پہنا ہے. پتا تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی، 4تھی ہے جی. اچھا جی، تلاگان کی بات ہو رہی تھی. اتھوں دی کیڑی شے مشہور ہے جی؟ یہاں پر جو کاٹیج انڈسٹری ہے جوتوں کی، وہ بڑی مشہور ہے. کوہاٹی چپل، ہاں جی. پھر تلے والا خصہ، 2.5-3 لاکھ کا خصہ ہے. 3 لاکھ کا انجن والا خصہ ہے. یہ بارانی علاقہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. صرف بارشیں سورس آف واٹر ہیں، اسے اب سٹور کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. 12 چھوٹے ڈیمز ہیں وہاں پر. یہ الگ بات کہ جن جن لوگوں کی زمین ایکوائر کی گئی تھی ڈیمز بنانے کے حوالے سے، انہیں ابھی تک پیمنٹس نہیں ہوئی، اور یہ افسوس کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں آتی ہے تحصیل لاوا. لاوا کو تحصیل کا سٹیٹس ریسنٹلی ملا. یہاں پر مالٹے کی فصل بڑی شاندار ہوتی ہے. یہ تو پاکستان کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے شیریں مالٹا میں نے اس ڈسٹرکٹ میں کھایا. انجیر یہاں پہ ہوتی ہے. لوکاٹ، اس سے زیادہ لاجواب لوکاٹ ہو ہی نہیں سکتی کہیں اور. کلر کہار کی لوکاٹ. اور زیتون کی کاشت یہاں پر شروع ہو گئی ہے. یہ بھی ہمارے ایک دوست نے انیشیٹو لیا،
ہے تو یہ بہت پرانا بھٹو صاحب کے دور کا پروجیکٹ، لیکن یہ افسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون باذوق ہے، کون ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے. تو محمود بھٹی کو ہمیشہ جن اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا ان میں سے ایک زیتون کی میسو کاشت بھی ہے. پھر یہاں کا شہد بہت مشہور ہے، پھلائی کا شہد. پھلائی ایک بہت مضبوط پودا ہے، پھلا جس کو کہتے ہیں، بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں پچھلے وقتوں میں جو ہل بنتا تھا نا، ہل، وہ پریفریبلی پھلا کی لکڑی سے بنتا تھا کیونکہ وہ ٹوٹتا نہیں تھا. تو پھلائی کے اوپر جو مکھی اپنا چھتا لگاتی ہے وہ ویسے ہی نہ صرف بڑا لذیذ اور خوشبودار ہوتا ہے، اسٹرینتھ میں بھی بے پناہ ہوتا ہے. چکوال کی ایک اور بہت بڑی وجہ شہرت ہے، اوکے جی. شکار. سر کالا تیتر یہاں کا مشہور ہے. کالا تیتر بڑا مشہور ہے، لیکن بھورا بھی بہت زیادہ ہے، بڑا لاجواب ہے، اور محکمہ وائلڈ لائف کی تمام تر نااہلی اور کرپشن کے باوجود ابھی تک موجود ہے. اور کون کون سے جانوروں کا؟ ویسے یہاں پہ اڑیال بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جہلم میں زیادہ پایا جاتا اڑیال کیا چیز ہے؟ ہے. اڑیال نیل گائے کی ایک قسم ہے. سر تن کس جانور کا گوشت سب تو اچھا لگتا ہے؟ شکار میں، جی ہاں جی. پرندوں میں تو یہ جو بھورا تیتر ہے اس جیسا گوشت، اور بٹیر بھی آف کورس، یہ دونوں بہت شاندار ہیں. اور چوپایوں میں ہاک ڈیئر جی. یہ جو پاڑا ہرن ہے اس جیسا گوشت کسی اور چوپائے کا نہیں ہوتا. جنہ گوشت تسی کھاتے رہے تسی کس ملک تے حملہ کر سکتے ہو. اچھا جی، یہاں کی ایکٹیویٹیز میں ایک ریس ہے بڑی مشہور، بیلوں کی ریس. وہ دہنی نسل کے بیل ہیں اور انہیں دودھ، مکھن، کھویا، شہد اور بادام پہ پالا جاتا ہے. تو اتنے جا کے میں بیل ہاں. انہیں پھر رکھ کے چنڈ دینی، انہیں کہا تو تو کٹا بھی نہیں گا. ہاں تو اے ان کے کہ میں باندھ دینا، جی ساڑی ریس کراؤ تو پھر گل بنے. ان بیلوں کی مالش بڑی باقاعدگی سے کرنی پڑتی ہے. اچھا جناب، یہاں کے مشہور تحفوں میں ایک ہے ریوڑی، جسے پہلوان کی ریوڑی کہتے ہیں. میں اس سوچ رہا کہ پلوان دکان سے نہیں چڑھ کے. نہیں وہ ہے ضرور، لیکن اس کے ساتھ ہاتھ پتہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی. جس طرح ملتان کے سون حلوے کے ساتھ، خوشاب کے ڈوڈے کے ساتھ، راہ والی کی کلفی کے ساتھ، یعنی ہر ایک نے وہاں پر پہلوان ریوڑی کے نام سے وہ سلسلہ شروع کر دیا. یہ دیسی گھی کی ایک ریسیپی تھی، وہ کسی طرح، آپ کاریگر تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. ایک خسرے نے بھی اسے دکان بنائی ہے، انہیں بھی لکھا ہے پہلوان ریوڑی. ضلع چکوال کے بارے میں ایک دلچسپ کہاوت یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا شخص فوجی اور تیسرا شاعر ہوتا ہے. واہ جی واہ. اچھا جناب، یہاں کی مشہور شخصیات تو لاتعداد ہیں. ہم جو سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے وہ مشاہیر کا ایسا کہ جو بین الاقوامی طور پہ مشہور ہوئے ہوں. تو سر فہرست میں سمجھتا ہوں منموہن سنگھ. انڈیا والا؟ جی، انڈیا. وہ یہ تھے جمع سی. یہ ان کا جمپل ہے، بڑی محبت سے تذکرہ کرتے ہیں وہ چکوال کا. پھر چکوال کی دوسری انتہائی عام شخصیت ایاز امیر، بڑا کمال کا کالم نگار اور صحافی. پھر دیکھا جائے تو جنرل یحییٰ خان بھی یہیں پیدا ہوئے تھے. پھر ایک اور مشہور ثقافتی شخصیت جس کے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چکوال کی گلیوں میں گزرا، وہ ہے مدن موہن. گزشتہ ملینیم کا شاید سب سے بڑا